بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک بندے نے بہت سارے لوگوں کا قرض دینا ہو اور وہ بندے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، شہر کا قاضی یا جو شہر کی عدالت جو ہے وہ بھی بہت منصف ہو، ایبسولیوٹ منصف ہو، کسی کی طرفداری نہ کرے، نہ کرنے والی ہو، مجرم کو سزا دینے والی ہو، مظلوم کو کے نقصان تکلیف کی تلافی کرنے والی ہو، تو اب آپ ذرا سوچئے کہ اس بندے کی کیا پوزیشن ہوگی کہ جس نے بہت سارے لوگوں کا قرض دینا ہو۔ یقیناً بہت پریشان کن صورتحال ہوگی، اور یوں کہ اس کا شاید کاروبار بھی بک جائے، مکان بھی بک جائے، شہر کی عدالت ان کو قرب کر کے، ضبط کر کے، کانفسکیٹ کر کے نیلامی کر دے، اور جن لوگوں کا قرض ہے ان کو پیسے پے کر دے، اب بھی قرض لینے والے باقی ہوں، اور تو پھر کیا ہوگا؟ وٹ ول ہیپن؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت کہے کہ بھئی آپ اتنا عرصہ فلاں بندے کے پاس نوکری کریں گے بغیر تنخواہ کے، صرف روٹی ملے گی، اتنا عرصہ فلاں بندے کے پاس اس کے قرض کے مطابق، اور اتنا عرصہ فلاں بندے کے پاس۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بندہ کس قدر بری حالت، کس قدر پریشان کن حالات کے اندر ہوگا، یقیناً بہت زیادہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ یہ پسند کریں گے کہ ہم کسی ایسے انسان کی جگہ پہ ہوں؟ یقیناً نہیں پسند کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ بدترین بات ہے کہ جو میرے اور آپ کے ساتھ، کہ جو ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کسی ایسی صورتحال جو ہے، کسی ایسی بدترین صورتحال جو ہے اس سے خالق و مالک جو ہے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اب ذرا سوچئے گا، ایک زندگی ہماری یہ ہے کہ جس نے عنقریب ختم ہو جانا ہے، اور جب یہ ختم ہوگی تو اس زندگی کے جو پینز ہیں، اس زندگی کی جو ٹربلز ہیں، اس زندگی کے جو مسائل ہیں، اس زندگی کے جو کنسرنز ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے اس انسان کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی جس انسان کی زندگی مکمل ہو گئی، یا کہہ لیں ختم ہو گئی۔ اب ایک اور زندگی ہے، جو زندگی ہماری ابھی شروع نہیں ہوئی۔ جب اس نے شروع ہو جانا ہے تو پھر اس نے ختم نہیں ہونا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لینا۔ وہ زندگی فار ایور ہے۔ اب ذرا امیجن کیجئے گا کہ ایک بندہ جو ہے جس نے مختلف لوگوں کے قرض دینے ہوں، اور وہ قرض جو ہے وہ دینے ہوں، اور شہر کا جو قاضی ہے اور وہ انتہائی سخت ہو اور انتہائی منصف ہو۔ اب وہاں پہ منصف کون ہوگا؟ وہاں پہ منصف اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ اور قرض لینے والے کون ہوں گے؟ قرض لینے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی، کہ جن کے حقوق ہم نے غصب کیے، کہ جن کی ہم نے غیبت کی، کہ جن پہ ہم نے بہتان باندھے، کہ جن کو ہم نے تکلیف دی، جن کو ہم نے فزیکل تکلیف دی، جن کو ہم نے مینٹل تکلیف دی، جن کا ہم نے حق مارا، جن کے ہم نے پیسے غصب کیے، یا جن کو ہم نے کسی بھی اعتبار سے تکلیف دی۔ ایک تکلیف تو وہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور لوگ آپ سے جیلس ہیں، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے۔
بشرطے کہ آپ ایروگنٹ نہ ہوں، بشرطے کہ آپ گستاخ نہ ہوں، بشرطے کہ آپ چھچورے نہ ہوں، بشرطے کہ انسان جو ہے وہ نمود و نمائش کا قائل نہ ہو۔ یہاں پہ انسان بے قصور ہے، لیکن ایک تکلیف وہ ہے کہ جو غیبت کرنے سے، جو بہتان باندھنے سے، جو برے نام برے القاب سے پکارنے سے، جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے، جو ان کا مال غصب کرنے سے، جو ان کی عزت کو نقصان پہنچانے سے، جو کسی اس طرح کی جو ہے وہ پہنچی، اب وہ ایک طرح کا قرض ہے، اور یہ وہ قرض ہے کہ جو ہم نے ہر صورت لوٹانا ہے، اور اس دن کا جو قاضی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی انسانوں میں سے نہیں ہے، کوئی مخلوقات میں سے نہیں ہے، اور وہ دو فرشتے جو ہیں جو میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں کاندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میرے اور آپ کے بارے میں ہر ایک بات جو ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی ہے، وہ تمام تر باتیں نوٹ کی ہوئی ہیں، اور یہ سارا ہمارا نامہ اعمال ہے۔ جب ہم نے وہاں پہ پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے، اتنی ایکوریٹ عدالت جو ہے وہ ہم نے دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے سنی بھی نہیں ہوگی، اور پھر ہم ان لوگوں کو قرض لوٹا رہے ہوں گے، اور قرض کس طریقے سے لوٹائیں گے؟ مال و دولت ہمارے پاس نہیں ہوگی، کوئی مکان، کاروبار اور دیگر اثاثے اور سونا چاندی اور گاڑیاں اور یہ چیزیں بیچ کے ان کو پے کرنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ معاملہ یہ ہوگا کہ جو چند ایک اچھے ڈیڈز ہم نے کیے ہوئے ہیں، نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، یہ سارے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہوتے یہ ختم ہو گئے اور قرض لینے والے باقی رہے، تو پھر اس کا معاملہ کچھ یوں ہوگا کہ جو ان کے برے اعمال ہوں گے وہ ہمارے کھاتے کے اندر ایک مخصوص تعداد میں ہمارے کھاتے کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور وہ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، وہ اس کی سزا کاٹنے سے بچ جائیں گے۔ کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مقروض انسان بنیں، اس دنیا کے اندر مقروض انسان بنیں، اگلی دنیا کے اگلی زندگی کے اندر مقروض انسان بنیں؟ یقیناً ہم نہیں چاہیں گے، اور لیکن یہ اس صورت میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ میں یہاں پہ قلیل مدت کے لیے ہوں، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، مجھے مقروض نہیں ہونا ہے، مجھے ڈیفالٹر نہیں ہونا ہے، مجھے قرض لے کر ڈیفالٹر نہیں ہونا ہے، میں کسی سے قرض لے کر قابل سزا میں جو ہے پنشیبل اور نہیں انسان بننا چاہتا۔ پھر اس کے لیے ہمیں لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے، لوگوں کا نقصان پہنچانے سے ہمیں انتہائی سختی سے گریز کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جی انسان مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی نان مسلم بھی ہو، اس کے زیادتی کرنے کا کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ نان مسلم کو تو چھوڑیں، اگر کوئی دوسری کریچر بھی ہے، اگر کوئی پرندہ بھی ہے، اگر کوئی چرند بھی ہے، اس کو پہنچائی ہوئی تکلیف جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی، اور جو ہم نے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ جو بھلائیاں کیں، چاہے کسی کوے کے ساتھ ہی کیوں نہ کی ہو، وہ بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ بھی جو ہے ہمارے لیے انعام اور اکرام کا سبب جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی عدالت کے اندر بنے گی۔ جزاک اللہ۔